إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. محترم بزرگان دین اور میرے عزیز نوجوان دوستوں، ساتھیوں اور پردے میں بیٹھی خواتین اسلام، تمام قسم کی تعریفیں اس اکیلے اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے لائق و زیبا ہے، جس نے ساری کائنات کو اکیلے تنہا پیدا کیا. وہی اللہ تعالی ہم سب کو کھلانے پلانے والا ہے اور ہم سب کو پالنے والا پالنہار ہے، رب العالمین ہے، بادشاہوں کا بادشاہ ہے. اس کی اجازت کے بغیر کائنات کے اندر، زمین کے اندر ذرہ برابر بھی حرکت میں نہیں آتی. پتا بھی زمین پہ گرتا ہے، درخت سے الگ ہوتا ہے تو اللہ کی اجازت لیتا ہے. وما تسقط من ورقة الا يعلمها. قرآن مجید کے الفاظ ہیں یہ کہ جب زمین پہ گرتا بھی ہے پتا تو اللہ کی اجازت اور اللہ کے علم میں یہ بات نہ ہو، ایسی بات نہیں ہے. میرے دینی بھائیو، ابھی خطبہ مسنونہ کے بعد سورۃ ابراہیم کی ایک آیت میں نے تلاوت کی. اس کے آگے اور پیچھے کی آیتوں میں لگ بھگ 4 آیتیں جو آیت نمبر 8 سے لے کر 12 تک بہت پیارا انداز اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے. وہ دراصل انبیاء علیہ السلام اور ان کے قوموں سے اللہ تعالیٰ ان کے قوموں سے جو بات چیتیں ہیں ان باتوں کو اللہ تعالیٰ یہاں ذکر کیا. مکالمہ نبیاں اور ان کے قوم کے لوگ آپس میں جو بات چیت کرتے ہیں وہ مکالمہ اللہ تعالیٰ یہاں ذکر کیا ہے. بات ایسے شروع ہوتی ہے کہ اللہ رب العالمین سوال کرتے ہیں، کیا تمہارے پاس پہلے کے جو خبریں ہیں، الم یأتکم نبأ الذین من قبلکم قوم نوح، یعنی نوح علیہ السلام کی واقعات تمہیں نہیں سنے، ان کے بعد قوم عاد، قوم سمود کے واقعات تمہیں نہیں سنے. ایسا تنبیہات امام ابن کثیر بیان کرتے ہیں کہ یہ موسیٰ علیہ السلام اپنے قوم کو ڈراتے ہوئے یہ باتیں کہی تھیں. یہ سب کے لیے ہے. قرآن مجید میرے اور آپ کے لیے رہنمائی کتاب ہے، عبرت کی کتاب ہے. تو اللہ تعالیٰ سوال کرتے ہیں، کفار مکہ بھی اس سے مخاطب ہیں، ہم سب بھی اس سے مخاطب ہیں. تو اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کیا تمہارے پاس ایسی خبریں نہیں آئیں جو پچھلے قوموں میں آئی تھیں، پچھلے قوموں کے اوپر اتری تھیں. یعنی حالتیں، جو ان کی حالتیں، مطلب یہ کہ عذابات، اللہ تعالیٰ طرح طرح سے ان کو عذاب سے دوچار کیا. یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ آگے بیان کر رہا اس کا جواب خود کہ جب
نبی آتے تھے واضح دلیل لے کر، اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام لے کر، تو قوم کے لوگ انکار کرتے تھے. ہر قوم نوح ہے، نوح علیہ السلام کو انکار کی، قوم ہود ہے، عاد، وہ بھی ہود علیہ السلام کو انکار کی، صالح علیہ السلام کو انکار کرنے والی اپنی قوم، ابراہیم علیہ السلام کو انکار کرنے والی اپنی قوم، یعنی ہر قوم میں. اور اتنا ہی نہیں، انکار کرنا ہی کافی نہیں بلکہ وہ آگے بڑھ کر نبی کو قتل کرنے کے در پہ ہوئے، نبی کو جلاوطن کرنے کے در پہ ہوئے، نبی کو گاؤں سے باہر نکالنے کی بھی کوششیں کیے، پروپیگنڈے کیے، بڑی چال بازیاں کیے. ان میں سے ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے. سبحان اللہ، ایسے رحمت کے پیکر نبی کو بھی انہوں نے، حالانکہ صادق امین بول کے خطاب دینے والے وہی لوگ، اپنے اوپر جب آیا، اپنے انا کے اوپر جب آیا تو نبی کو بھی بھگانا، یعنی گاؤں سے جلاوطن کرنے کی بڑی سازشیں چلے، بلکہ قتل کرنے کے در پہ بھی آ گئے. تو اس وقت نبیوں نے یہ کہا، نبیوں نے ان کے پاس دلیل دے کر بھی کہا، مگر وہ قوم کہتے تھے، قوم کے لوگ بولتے تھے کہ ہم تمہارے کو کیسا مانیں، تمہیں نبی ہے بول کر ہم کیسے تسلیم کریں، جبکہ تمہارے پاس یہ جو تم کھاتے پیتے ہو ہم بھی ویسا ہی کھاتے پیتے ہیں، ہمارے جیسے انسان ہے تم، تو ہم تمہارے کو کیسے مانیں گے، اور واضح دلیل کیا ہے تمہارے پاس. تو نبی جواب دینے پر کہتے، کیا تم ڈاؤٹ کر رہے ہو، شک کر رہے ہو، افی اللہ شک فاطر السماوات والارض، یعنی یہ زمینوں اور آسمانوں کا یہ تمہارے سامنے دکھنا، یہ جو موجود ہے اس کا وجود ایک اللہ تعالیٰ پیدا کیا، یہ ایک موٹی بات ہے، ایک اچھے انداز سے سمجھ میں آنے والی بات ہے. ہمارا دل جو قلب سلیم جسے بولتے ہیں تسلیم کرتا ہے کہ پوری کائنات کو چلانے والے اکیلی ذات اللہ کی ہے. تو اس کے باوجود تمہیں دلیل کیا چاہیے؟ نبیوں نے کہا، ہاں رہی بات تمہاری یہ کہ ہم تمہارے جیسے انسان ہیں، صحیح بات ہے، ہم تمہارے جیسے کھاتے پیتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے چنتا ہے. ہر کسی کو اللہ نہیں چنتا، کسی کے اوپر اللہ فضل کرتا ہے. اور تمہارا یہ جو بولنا کہ کوئی دلیل دکھاؤ، کوئی پروف دکھاؤ، معجزہ دکھاؤ، تو یہ ہمارے بس کی بات نہیں. ہم اللہ سے مانگیں گے، دعا کریں گے، اللہ سے دعا کریں گے کہ اللہ ہمیں کوئی ایسی چیز دکھا جو انسان کی طاقت سے باہر ہے، ماورا ہے، جسے معجزہ بولتے ہیں، نبی کو جو دیا جاتا ہے. تو نبیاں کہنے لگے کہ اے قوم کے لوگوں، ہم اللہ سے مانگیں گے کہ ہم اللہ سے دعا کریں گے، اگر یہ جو معجزہ اللہ دکھائے، اگر اللہ چاہے تو معجزہ ہم دکھا سکتے ہیں، مگر شرط یہ کہ تم ایمان لاؤ. اگر تم ایمان نہیں لاتے، ہمیں ستاتے، تکلیف دیتے، وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَى مَا آذَيْتُمُونَا، جو کچھ تم تکلیف دینا چاہو دو، ہم صبر کریں گے، ساتھ میں اللہ پر بھروسہ کریں گے، اللہ تعالیٰ پر ہم توکل کرتے ہیں. اور یہ کتنی اچھی بات ہے کہ ہم اللہ پر توکل کریں. یہ جو آج جو لاسٹ بات ہے، آج میں یہی باتیں بولنے جا رہا ہوں. بھروسہ، توکل کرنا، اللہ رب العالمین کی ذات پہ توکل کرنا ہے. دیکھو یہ انبیاء علیہ السلام کے قوم کا تذکرہ سبحان اللہ قرآن مجید میں واقعات بھرے پڑے. قوم شعیب کو قوم نے باہر نکالنا چاہا، ہود علیہ السلام کو جلاوطن کرنا چاہا. ہود علیہ السلام کا واقعہ بڑا مشہور ہے، بڑا پیارا واقعہ. سبحان اللہ، وہ واقعہ پڑھتے ہوئے کسی آدمی کو سنجیدہ اگر پڑھ رہا، آدمی ٹھنڈے دل سے اگر ان آیتوں کا ترجمے کے ساتھ پڑھے، سمجھے، تو وہ حیران ہوئے بغیر نہیں رہے گا، عبرت حاصل کیے بغیر نہیں رہے گا. قوم پوری کی پوری سامنے، ہود علیہ السلام اکیلے تیرے تنہا کھڑے، پوری قوم کے لوگ بولنے لگے، اے ہود، ہم سمجھتے ہیں کہ تمہارے اوپر ہمارے خداؤں کا کسی کا جادو تمہارے اوپر چلا ہے. اللہ اکبر. دیکھو کیا عجیب ماجرا. لوگ بول رہے ہیں کہ ہمارے یہ نبی تو آئے ہیں کہ تمام معبودان باطلہ کو چھوڑو، اللہ کی طرف آؤ بول کے بولنے کے لیے. یہ لوگ بول رہے ہیں نہیں، ہمارے معبودوں کا تمہارے اوپر جادو چلا ہے. جیسے ابو جہل ایک نوکرانی کو جو اسلام قبول کرنے کی پاداش میں مار مار کے بولنے لگا کہ تیرے اوپر لات اور عزا کی جو مار پڑی ہے اس لیے آنکھ چلے گئی. وہ بلا جھجک جواب دیتی ہے، سبحان اللہ، ہرگز نہیں، اللہ مجھے آزمانا چاہتا. دیکھو بھروسہ. ہود علیہ السلام نے بھی یہی کہا تھا، قوم کے تمام لوگ سامنے کھڑے ہیں، اکیلے ہود علیہ السلام جواب دیتے ہیں، اے میرے قوم کے لوگوں، تم سب کے سب جو یہاں ہی اور یہاں نہیں ہیں، سب مل جاؤ تم لوگ، اور سب کے سب مل کر میرے خلاف داؤ چلو، میرے خلاف پلاننگ کرو، مجھے مارنے، قتل کرنے، مجھے کیا کرنا چاہتے ہو کرو. میرا بھروسہ اللہ کے اوپر ہے، میرے لیے اللہ تعالیٰ کافی ہے. الیس اللہ بکاف عبدا،
صالح علیہ السلام بھی کہتے ہیں یہی بات، کیا اللہ تعالیٰ کافی نہیں ہے بندے کے لیے؟ جو بندہ اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتا ہے جو بندہ، اس کے لیے کیا اللہ کافی نہیں ہے؟ میرے بھائیو، آج مجھے یہ بھی بتانا ہے کہ ہمارے ماحول میں جو زیادہ سر چڑھ کے بولنے والی بات، ایسا کرے تو ایسا ہوتا، ویسا کرے تو ایسا ہوتا، یہ ڈاکٹر کے پاس گئے تو اچھا ہوتا، وہ ڈاکٹر کے پاس گئے تو خراب ہوتا، ابھی بگڑتا، ان کے پاس گئے بولے تو تمہارا معاملہ سالو ہو جاتا، ان کے پاس جانے سے تمہارا کام کیا بھی نہیں بنتا۔ یہ جو ماجرا ہے ہمارے ماحول میں بہت زیادہ عام ہو گیا۔ ہاں ہے، یہ چیز ہے اسباب کو اپنانا، یہ کام ہم کریں، باقاعدہ کریں، اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی باقاعدہ وہ تعلیم دیتے ہیں کہ آپ بیمار ہوئے اسباب کو اپناؤ، علاج کرو، مگر بھروسہ اللہ پر مکمل کرو۔ مگر ہمارا معاملہ کیسا رہتا ہے؟ ہمارے ماحول میں دیکھو، ہر جگہ ہر وقت ہمارے اپنے بھائیوں میں، میرے بھائیوں ذرا ان باتوں پہ غور کریں، توجہ سے ذرا ان باتوں کو دماغ میں بٹھائیں، ہماری زندگی میں آنے والے تمام مسائل میں یہ توکل ہمارے کو سامنا کرتا ہے، اللہ پر بھروسہ ہمارے کو سامنا ہوتا ہے۔ پوری زندگی ہمیں جو موضوعات سنے اس سے پہلے قلبی عبادتیں، توکل بھی اللہ تعالیٰ سے عبادت کا جو لگاؤ، جو سب سے بڑی جگہ ہے وہ دل ہے، بھروسہ۔ آدمی کچھ بھی کام کرنا ہے تو اسے کچھ اسباب اختیار کرنا نا، اس کو کچھ چیزیں اپنانا ہے، سب چیزیں سامنے ہیں، سب کام اس کے سامنے ہیں، کرنے کے لیے آگے بڑھنا ہے۔ جو ہمت اور حوصلہ بولتے ہیں اسے، وہ ہمت اور حوصلہ کون دیتے ہیں؟ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتی ہے۔ ہمت اور حوصلہ نہ ہو، آدمی سامنے جتنے بھی چیزیں اسباب ہیں انہی اسباب کے اوپر بھروسہ کر لے، شرک کر بیٹھے گا۔ ہمارا جیسا آج ماحول ہے، ہمارے ماحول میں بہت سارے لوگ زیادہ صبح سے رات تک، رات میں صبح تک بھی اگر باتیں چلے تو تمام باتوں میں ہماری باتیں یہی رہتے، انہوں وہاں گئے ایسا ہوا، وہاں گئے ایسا ہوا، وہ بابا کے پاس گئے، یہ درگاہ کے پاس گئے، وہاں گئے وہاں گئے، یہی باتیں ہماری رہتی ہیں۔ ہم نے خدا بنا دیا ہے، اللہ بنا دیا، نعوذ باللہ۔ ان کاموں کو ہمیں پورا 100% ان کے حوالے ہم نے کر دیا۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ان اللہ علی کل شیء قدیر کا معنی کیا رکھتا ہے؟ پھر ساری چیزوں کی قدرت اللہ کے اوپر، سمجھ میں آ رہی ہے میرے بھائی بات؟ ہم لوگ کیا کر رہے ہیں آج کہ تمام ہمیں سونپ دیے ہیں اپنے کاموں کو، اپنے احوال کو، حالات کو، جبکہ اللہ تعالیٰ بتا رہے وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا، دنوں کو بدلانے والا میں ہوں، دن رات کو چینج کرنے والا میں ہوں۔ ایک دن آج تمہارے اوپر اچھا آیا، کل خراب آئے گا، اچھا رہے گا، بلکہ کیا گارنٹی ہے؟ ہمیں کیا بولتے؟ آج اچھا نہیں ہے، نہیں ہمیں ایسا کرے تھے اس واسطے اچھا نہیں ہے، ہمیں وہاں گئے تھے اس واسطے اچھا نہیں ہے۔ بزنس رکھیں، کاروبار رکھیں، کاروبار میں گھاٹ آیا، نقصان ہوا، لاس ہوا تو فوراً بولتی ہیں انہیں آنے کے بعد سے لاس۔ ہر گھر میں بہو جب آتی نہیں، بڑے بوڑھے عورتیں پہلے یہ بات بول دیتے ہیں جب سے انہیں آئی ہے اس کی صورت دیکھنا پڑا، گھر میں خرابیاں آ رہے۔ نعوذ باللہ، کیا وہ ساتھ لے کے آئی تھی کیا سب مصیبتوں کو؟ اللہ کی پناہ، دیکھو اللہ کی پناہ، کیسا ہمارا ماحول بن گیا، کیسا ہمیں تمام چیزیں، ان حوالے، ان حالات کو ہم دے دیے، ان احوال کو ہم سونپ دیے۔ میرے بھائیو، تمام چیزوں کی طاقت، تمام چیزوں کی تصرفات یعنی بدلاؤ کرنے کا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں۔ کبھی کبھی یہ چیزیں رک بھی سکتی ہیں، بدل بھی سکتی ہیں۔ کتنے بار نہیں ہوا رہے گا بدلیاں، بادل چھا جاتے ہیں، بارش نہیں پڑتی، دیکھو ابھی بھی سورج چھپا ہوا ہے، تھوڑی دیر چھپ رہا، تھوڑی دیر نکل رہا۔ کبھی ایسا بھی ماحول ہوتا ہے کہ بادل زبردست بارش کا موسم دکھتا ہے مگر بارش نہیں ہوتی۔ بولنے والے کیا بولتے ہیں؟ بارش زبردست ہوتی ہے مگر نہیں ہوتی ہے۔ آدمی اگر فلیٹ میں جا رہا ہے، نیچے بادل ہے، بارش پڑ رہی، سبحان اللہ، بادلوں کے اوپر اسے سورج دھوپ نظر آتی ہے، نیچے بارشیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ دیکھو منظم، ایک انتظام اللہ تعالیٰ کیسا رکھا ہے، دنیا کا نظام اللہ تعالیٰ کیسا بنا کے رکھا ہے۔ میں اور آپ کبھی بھی اس دھوکے میں نہ پڑے کہ یہ کام کرنے سے ایسا ہوگا ہی، یہ خطرہ ہے۔ اللہ سے ہم بتائیں، اللہ سے ہم دعا کریں، انشاءاللہ اگر آپ یہ چیزیں اپنائیں گے ہو سکتا ہے تمہارے لیے بھلائی ہو، انشاءاللہ ایسی باتیں ہم اختیار کریں۔ میرے بھائیو، ہمارے ماحول میں جو چیزیں اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ،
اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں اے نبی آپ ان سے پوچھو یہ آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، وہ بیان کریں گے کہ اللہ تعالیٰ. پھر ان سے پوچھو کہ یہ لوگ جن کو پکار رہے ہیں إِن يُرِدْنَ اللَّهَ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ. یعنی اللہ تعالیٰ کسی کو، اللہ کے نبی سے اللہ تعالیٰ بول رہا ہے اے نبی آپ ان سے پوچھو یہ لوگ جن کو پکار رہے ہیں، جن کی پوجا پاٹ کر رہے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ مجھے تنگی میں ڈال دے تو اس تنگی سے باہر کرنے والا کون ہے؟ اور ان سے پوچھو هل هن ممسكات رحمتي قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. اے نبی آپ ان سے پوچھو کہ اگر اللہ تعالیٰ میرے اوپر رحمتیں نازل کر دے، میرے لیے آسانیاں پیدا کر دے، تو کون ہے میرے آسانیوں میں رکاوٹ ڈالے؟ کون ہے میرے رحمت کو بند کر دے؟ اے نبی آپ بول دو اللہ میرے لیے کافی ہے. قل حسبی اللہ علیہ یتوکل المتوکلون. لوگوں کے کچھ کرنے سے کچھ ہو جائے گا ایسی بات نہیں ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے نبی نصیحت کرتے ہیں ان تنصر اللہ ینصر ان تنصر اللہ تجدہ تجاہک. بڑی طویل حدیث امام احمد بن حنبل علیہ الرحمہ نے اس حدیث کو نقل کیا، بیان کرتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اے بچے تو اللہ تعالیٰ کے احکامات کی حفاظت کر، اللہ تیری حفاظت کرے گا. اور تو اللہ تعالیٰ کے احکامات کی حفاظت کر، اللہ کی مدد کو تو اپنے سامنے پائے گا. اور یہ جان لے پوری دنیا والے، پوری دنیا کے لوگ مل کر تجھے نقصان پہنچانا چاہے اتنا ہی نقصان تجھے ملے گا. کتبہ اللہ، اللہ تعالیٰ جتنا تیرے حق میں لکھ کے رکھا ہے. اور پوری دنیا کے لوگ تجھے فائدہ دینا چاہیں گے مگر اللہ تعالیٰ اتنا ہی لکھا ہے تیرے حق میں فائدہ اتنا ہی تجھے پہنچے گا جتنا اللہ لکھا ہے. آج ہمیں کیا کرتے؟ حلال حرام کی تمیز کیے بغیر مال کمانے کے نشے میں ہمیں حرام حلال بھول جاتے ہیں. پیسہ بولتے ہیں. آپ حرام کمائیے، لاکھ کروڑ روپے بھی کما لو، اس کے اندر کبھی بھی اللہ تعالیٰ سکون نہیں رکھتا ہے. اللہ تعالیٰ کے اوپر بھروسہ رکھو، اللہ تعالیٰ کے اوپر مکمل امید رکھو کہ اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرنے والا. سبحان اللہ. پرندوں کو دیکھو، پرندے صبح خالی پیٹ نکلتے ہیں، شام بھرے پیٹ لوٹتے ہیں، وہ اللہ پر بھروسہ کر کے چھوڑ دیتے ہیں. اللہ کے نبی بیان فرماتے ایمان والے کی مثال ایسے پرندے کی جیسے ہوتی ہے. پرندے سے اللہ کے نبی نے تشبیہ دی. کیوں معلوم ہے؟ اسی لیے کہ پرندے بھروسہ مکمل اللہ پہ رکھتے ہیں، فرسٹ کلاس بھروسہ. پرندوں سے اللہ کے نبی نے تشبیہ دی. مومن ایسا ہی ہوا کرتا ہے. جب بھی اس کے اوپر تکلیفیں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ. اللہ تعالیٰ نے کہا، سورہ توبہ کی آیت ہے یہ، کہ کوئی بھی مصیبت آتی ہے اے نبی آپ بول دو لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا. جو بھی مصیبت ہم نازل کرتے ہیں وہ مصیبتیں اللہ تعالیٰ ہمارے حق میں لکھ کے رکھا ہے. ہمارے حق میں اللہ تعالیٰ لکھ کے رکھا ہے. مصیبت کو پہلے ایکسپٹ کرو، قبول کرو. یہ مصیبت، یہ پریشانی، جو بھی دکھ درد ہے، آج ہر گھر کا مسئلہ ہے، تو اس کو پہلے شکوے میں مت بدلو، شکایتوں کے حوالے مت کرو. ہمیں پہلے اپنے آپ کو حوالے کریں اللہ رب العالمین کے. الا ما كتب اللہ لنا هو مولانا. کیا بات ہے. دیکھو اللہ تعالیٰ سکھا رہا ہے نبی آپ بولو کہ ہمارا مددگار اللہ ہے، ہمارا مدد کرنے والا اللہ ہے. ہمیں نام دیتے ہیں مدد کے لیے، نام پکارتے ہیں غوث اعظم بول کے. شرکیہ کلمات ہیں یہ سب بھی. تاگے لگاتے ہیں، نہ جانے کیا کچھ ہمیں کرتے ہیں، ماتھا ٹیکتے ہیں کہیں پر جا کے نظریں چڑھاتے ہیں، چادریں چڑھاتے ہیں. ہماری پریشانیاں دور کرنے کے لیے ہمیں نیچے سے اوپر ہوتے ہیں، در در کے ٹھوکریں کھاتے ہیں. مگر اللہ تو یہاں بولا ہوا مولانا وعد اللہ فلیتوکل المتوکلون. بھروسہ اللہ پر کرنے والے لوگ اللہ پر مکمل بھروسہ کرتے ہیں، وہ شرک کے حوالے نہیں ہوتے. میرے بھائیو حالات جو بھی ہمارے اوپر آتے ہیں ایک سا نہیں ہوتے. جو ذہن ہمارا ہے اسی طرح سے ہوگا ایسی بات نہیں ہے. دیکھو آپ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ سنے ہوں گے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے ساتھ جب گئے تو پکڑے گئے، بالکل بیچ میں پھنس گئے. سامنے سمندر ہے، پیچھے سے فرعون کا لشکر بھگاتے ہوئے آیا ہے. کہاں ہے راستہ نکلنے کا؟ بچ کے جانے کا راستہ کہاں ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کی قوم، موسیٰ علیہ السلام جن کو بچانا چاہا، جن کے اوپر رحم کر کے اللہ تعالیٰ کی بدولت، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ان کو
फिरौन की चिंगल से निकाल के लाए, वो लोग बोल रहे, अरे मूसा हमें यहाँ क्यों लाए? क्या हम डूब के मरना है या फिरौन के तलवार से कट के मरना है? यहाँ क्यों लाए? देखो हालात देखो कैसे अल्लाह ताला बदला देता है, कैसे चेंज हो जाते हैं हालात एक सा नहीं रहते मेरे भाई। हमें अल्लाह रब्बुल आलमीन पर मुकम्मल भरोसा करना है। मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के दरबार में हाथ उठाते हैं, लाठी से समंदर के अंदर, सुभान अल्लाह, पानी के अंदर अल्लाह ताला मारने का हुक्म देते हैं, रास्ते हमवार हो जाते हैं, रास्ते निकल पड़ते हैं। तफसीर में आता है 12 रास्ते अल्लाह ने खोल दिया। यहाँ देखो एक दो रुख है हमारे पास। एक रुख ये बता रहा है जिनका मानना है कि जो भी सामने है, यानी मादी चीजें जिसे बोलते हैं, हमें जिसको इख्तियार करते हैं, उनके ऊपर मुकम्मल भरोसा है। अब वो हार बैठ गए, वो कहने लगे मूसा हमें डूब के मरना पड़ेगा या कट के मरना पड़ेगा, मौत तो आनी है हमारी, हमें छोड़ देते, घरों में सो के मरते थे हमें। देखो कैसी बातें। मूसा अलैहिस्सलाम दिलासा देते हुए, तसल्ली देते हुए कहते हैं अल्लाह मुझे जरूर कोई ना कोई राह दिखाएगा। अल्लाह ताला राह दिखाने वाला है। अल्लाह के ऊपर भरोसा रखें मेरे भाइयों। चीजें कुछ भी नहीं करने वाले, ये दुनिया के लोग कुछ भी नहीं करने वाले। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब मारने के लिए लोग आए, 12 नौजवान इकट्ठे हुए, बड़े पहलवान, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर के सामने आंखें देखने का काम करती ना, वो देखने का काम बंद कर दी थी। बंद कराने का जो जात है वो कहां से आई, सुभान अल्लाह, जो ताकत है वो कहां से आई? देखते रह गए, सामने से अल्लाह के नबी चल के निकल गए। कैसा माजरा था देखो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गार में छुपे हुए थे, गार सूर में। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु कहने लगे अल्लाह के नबी हम पकड़े जाएंगे, करीब है, इतना करीब है कि दुश्मन अपने पैरों को भी देख ले तो हम पकड़े जाएंगे। क्या वो नहीं देखे होंगे? ना दिखाना, यानी रुख को मोड़ देना, इनकी आंखों में पर्दे लग जाना, ये कहां से चीज पैदा हो गई? अल्लाह अकबर। सानियस नयन से अल्लाह ताला पुकारा उन दोनों को। अल्लाह ताला हमारे साथ है, डरो नहीं, ला तखाफा, अल्लाह ताला हमारे साथ है, डरो नहीं, अल्लाह ताला की मदद हमारे साथ है। और हम कई वाकयात सुने हैं कुरान मजीद के हवाले से। इब्राहिम अलैहिस्सलाम का वाकया, इस्माइल को काटने के लिए जो जब चले गए अलैहिस्सलाम, छुरी काटने का काम देना था ना, और आग के अंदर जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम को डाल दिए तो वो जलाने का काम करना था, जिसके अंदर पेपर डालो, किताब डालो, अपने आप को डालो, जला के खाकिस्तर बना के रखेगी। मगर अल्लाह ने हुक्म दिया, ऐ आग, कुल्ला या नार रुकुनी बरदम व सलामन अला इब्राहिम, ऐ आग तुम ठंडे हो जा, सलामती वाली बन जा इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए। फिर ऐसा भी नहीं कि हमेशा हमेशा, ऐसा भी नहीं कि सब लोगों के लिए, लिमिटेड, एक लिमिट में अल्लाह ताला ने आग को होल्ड किया, खड़ा किया, रुकाया, उसके जलाने का काम को ठहराया अल्लाह ताला। हम भरोसा कर बैठते हैं हमारे अपने कामों को, हमारे आंखों में जो नजर आता है उन कामों के ऊपर हम इतना एतमाद कर देते हैं कि गोया शिर्क करते हैं, हमें शिर्क करने के लिए मुतरादिफ है मेरे भाई। इसीलिए हमें अल्लाह ताला पर मुकम्मल भरोसा करना है। जो भी नबी आए उस नबी के साथ बुरा सुलूक हुआ है, उस नबी के साथ बुरा बर्ताव हुआ है। हर नबी ने यही दिलासा दिया, अपने आप को तसल्ली दी। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को सजा देने की धमकी देने वाले कोई और नहीं थे, सबसे पहले अपने बाप, उनके वालिद ने कहा, ऐ इब्राहिम रुक जा, वरना लारजुमन्नक, मैं तुझे पत्थरों से मारूंगा, पत्थरों से मार मार के रजम करूंगा, कत्ल कर दूंगा तुझे। कैसे हालात गुजरे होंगे मेरे भाइयों। यानी एक ईमान, एक इस्लाम का एक नक्शा, एक ईमान का एक पूरी जिंदगी हमारी इस्लाम पे चलना है। हमें मुसलमान अगर कहलवाना है मेरे भाइयों, दावों से नहीं, बोलने से नहीं, हमारे कपड़ों से नहीं, हमारे अमल से है। कल्बी इबादत यानी दिल की इबादत जो अल्लाह पर मुकम्मल भरोसा करने से है, मुकम्मल तवक्कुल करने से है। इलेक्शन आ रही तो इंसान डर जाता है, घबरा जाता है, अब कौन आता है, अब क्या होता है। मेरे भाइयों ये सब कानून है ना, खाने से पेट भरता है, सोने से नींद दूर होती है, थकावट दूर होती है, ये सब कानून है। सूरज निकलता है तो दिन आता है, सूरज डूब जाता है तो रात होती है, ये सब कवानीन है ना मेरे भाइयों, है कि नहीं? ये सब कवानीन है ना, सुन रहे हैं ना सब जने भी, बात समझ में आ रही है अच्छी तरह? तो ये सब कवानीन है, ये सब कानून है, अल्लाह ताला का निजाम है अल्लाह ताला का। तो आप अल्लाह पर भरोसा रखें,
مکمل بھروسہ رکھیں. ابھی کے ابھی دل کے اندر تھوڑا ٹھنڈک محسوس کریں کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی ذات بچانے والی ہے, مجھے اللہ تعالیٰ کی ذات بچا کے رکھے گی. یہ حالات کچھ بھی نہیں کر سکتے مجھے. یہ فرعون جیسے ظالم اور جابر بڑے بڑے ظلم کرنے والے لوگ بھی آ جائیں, ہزاروں مل کے آ جائیں, اکیلے تلے تنہا ایمان والا کبھی بھی ذرہ برابر اپنے اعمال میں جنبش نہیں پیدا کرے گا. ذرہ برابر بھی اس کے اندر حرکت مخالف سمت نہیں جائے گی, بزدلانہ وہ نہیں دکھائے گا, آگے بڑھے گا, حوصلہ اس کے اندر رہے گا. میرے بھائیو توکل اللہ تعالیٰ کی ان باتوں کے اوپر. میرے بھائیو قرآن پڑھیں, قرآن مجید کے اندر ایسے ایسے حوصلہ مند آیتیں, ایسے ایسے ہمت والی آیتیں. ہمارے آج مثال کیسی ہے معلوم, مکمل فٹ ہونے والی مثال. ہمارے پاس پورا ساز و سامان ہے, ہتھیار ہے لڑنے کے لیے, مقابلہ کرنے کے لیے, تلوار ہے, ڈھال ہے, پورا جسم میں ہمیں پہنے, مگر ایک قدم ہمیں آگے نہیں بڑھتے, ہمت ہی نہیں ہے. اس آدمی کی مثال جیسی جس کے اندر دل کے اندر ہمت ہی نہیں ہے, کوئی حوصلہ نہیں لڑنے کا. اس کو تلوار دیا, ڈھال دیا, اب جا لڑنے جاؤ گے تو لوگ زبردستی کر رہے ہیں. ایسا ہمارا ماحول ہو گیا ہے. ہمیں بھروسہ کرتے ہیں لوگوں کے اوپر, میرا ماموں ہے, چاچا ہے, میرے فلاں ہیں, فلاں ہیں, مجھے کمشنر سے تعلقات ہے, مجھے ایم ایل اے سے اچھی باتیں تعلقات ہے. کتنا اکڑتا ہے آدمی. یہ دنیا کے لوگ ہیں, ان کا خاتمہ ہے, یہ ختم ہونے والے ہیں. ارے باقی رہنے والی ذات اگر کوئی ہے تو اس کے اوپر بھروسہ کرو. وتوکل علی اللہ ومن یتوکل علی اللہ فهو حسبہ. جو اللہ پر توکل کرتا ہے ان کے لیے اللہ کافی ہو جاتا ہے. کیا معنی ہے معلوم کافی ہونے کا؟ کافی ہو جاتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کے سپورٹ میں کھڑا ہو جاتا ہے. پوری کائنات ایسے ہزاروں کے لاکھوں کے طاقتیں بن جائیں, ایک اللہ والے بندے کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں کرنے والے. اللہ کا سپورٹ اس کے ساتھ میں ہے, اللہ کا ساتھ اس کے ساتھ میں ہے, اللہ کی مدد اس کے ساتھ میں ہے. ہم لوگ آج ڈھونڈ رہے نا, طاقتوں کو ڈھونڈ رہے, میری طاقت کون, میرے پیچھے ایک ٹیم بنے, میرے پیچھے کچھ لوگ پیچھے آئیں, میری بات کے اوپر لبیک کہیں, میں اٹھو بولے تو اٹھنا, بیٹھو بولے تو بیٹھنا. ہر ایک کا یہ ہے نا دل کے اندر ایک کیا بولتی وہ ایک دیوانگی ہے, ایک پچی لگی ہوئی ہے. فین بنا لینا لوگوں کو, میرا فین بن, میرا فین بن, میری بات میرے پیچھے آ, میں اتنا دے دوں, ایسا کھلا دوں, ویسا پلا دوں. پورا سیاست چل رہا ہے. ایک آدمی کے باڈی کے اندر پوری سیاست بھری ہوئی ہے. زہر ہے, زہر سے کم نہیں ہے سب بھی باتیں. ہمیں ڈھونڈ رہے ہیں دنیا کے معاملات میں, زہر کے جیسا ہماری باڈی کو برباد کر رہی ہے باتیں. اور کیا کر رہے ہیں, ہمیں عزت ڈھونڈ رہے ہیں. مجھے لوگ عزت دینا, مجھے کوئی بھی کچھ نہ بولے, مجھے نصیحت کرنے نہ آئے کوئی بھی, میں نصیحت کروں گا, میں بولوں گا, میں کہوں گا, لوگ سنے خاموشی سے. یہ سب باتیں جو ہے اندر سے اندر کھایا جا رہے انسان کو. باعزت بننا ہے نا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنو, امام ابن ابی حاتم علیہ الرحمہ نقل کرتے ہیں اس حدیث کو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اے لوگوں باعزت بننا چاہتے ہو تو اللہ پر مکمل بھروسہ کرو, طاقتور پہلوان بننا چاہتے ہو تو اللہ پر مکمل بھروسہ کرو. وہ بلال کہاں تھے, سبحان اللہ, دبلے پتلے صحابی. امیہ بن خلف جیسے بڑے بہادر جو گھوڑے پہ بیٹھ کے بڑی شان سے لڑتے ہوئے تلوار لے کے آ رہا ہے, بلال یہاں دبلے پتلے کالے کلوٹے, سبحان اللہ, رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ چلتے چلتے امیہ بن خلف سے چمٹ جاتے ہیں اور کہتے ہیں دونوں میں سے ایک ہی بدن الگ ہوگا. الگ ہوا بھی ایک ہی بلال کا, الگ ہوا بھی. دیکھو کیسی طاقتیں. وہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے دبلے تھے, وہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے دبلے صحابی. ایسے صحابہ کے بارے میں اللہ کے نبی کہتے کبھی کبھی یہ جسمانی طور پر دبلے تو ہیں مگر پہاڑ جیسی طاقت بھی ان کے سامنے تھر تھرا جائے گی. یہ ایمانی طاقت ہے میرے بھائیو, یہ ایمانی قوت ہے. وہ 313 صحابہ, 1000 کا لشکر سامنے, 1000 کا لشکر بھی کیسا تھا, سب لوگ ناچ رہے, ہم جیتیں گے, ہم جوش کے ساتھ ہم عید منائیں گے, جلوس نکالیں گے. ان کی ہار کے بعد صحابہ کو دکھاتے ہوئے, یہ جو عرب کے لوگ ہیں حزی خان بول کے نام پکارتے تھے, یہ ان لوگوں کو ہمیں نپٹیں گے. اور عورتوں کو نچاتے تھے, ایک ایک اونٹ ذبح کر کے کھاتے تھے روزانہ. کیسا فخریہ انداز, کیسے ذلیل ہو کے مرے, کیسا ذلیل ہو کے رسوا ہو کے ان کو بھاگنا پڑا,
میرے بھائیو یہ سب اللہ پر مکمل توکل تھا، اللہ پر مکمل بھروسہ تھا۔ پیارے نبی یہی فرماتے ہیں کہ تمہیں باعزت ہونا ہے، تمہیں مالدار ہونا ہے، تمہیں اپنے اندر اللہ رب العالمین کی طاقت اگر آنی ہے تو اللہ سے مکمل بھروسہ کرو، اللہ کے اوپر توکل رکھو۔ میرے بھائی توکل کا معنی یہی ہے، توکل کا مطلب یہی ہے کہ صحابہ کی مثالیں ہمارے آنکھوں کے سامنے ہیں۔ وہ مادی چیزوں کے اوپر بھروسہ نہیں کرتے تھے، وہ تلوار کے اوپر بھروسہ نہیں کرتے تھے کہ یہ کاٹنے والی چیز ہے، یہ کاٹے گی بھی تو اللہ کی اجازت سے کاٹے گی، ایسا ان کا معاملہ ہوتا تھا، ایسا ان کا بھروسہ ہوا کرتا تھا۔ وہ اسی لیے نا سبحان اللہ دشمنوں کے سامنے سے جاتے تھے، کوئی ڈر ان کے دلوں میں نہیں ہوتا تھا۔ خالد بن ولید اپنے لشکر کے ساتھ سامنے آتے، دشمن کب کب آتے، فوراً گھٹنے ٹیکتے اور بولتے ہم مان جاتے ہیں، تمہاری بات تسلیم کر لیتے ہیں۔ یہ کون سی چیزیں ہیں، یہ کیسی طاقتیں ہیں؟ یہ سب طاقتیں میرے بھائیوں اللہ پر مکمل توکل، مکمل بھروسہ کرنے سے آتی ہیں۔ یہ دل ہے وہ جگہ، اللہ سے توکل کرنے کی جگہ، اللہ سے بھروسہ کرنے کی جگہ، وہ دل کے اندر ہمتیں آتی ہیں، وہ دل کے اندر ہمت پیدا ہوتی ہے تو اللہ پر مکمل انسان بھروسہ کرنے والا بنتا ہے۔ ایک آدمی کمزور ہے بظاہر مگر اللہ سے امید اچھی رکھا ہے تو وہ اپنے آپ کو کبھی بھی کمزور نہیں کہلواتا ہے، اپنے آپ کو کبھی بھی حوالے نہیں کرتا اپنے بیماریوں کی، مصیبتوں کے۔ بہرحال اس آیت کو سامنے رکھے گا، کل لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا هو مولانا، وہ ہمارا مولا ہے، مددگار ہے، وہ ہمارا اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے۔ یہ ایمان والے کا، ایک مومن کا کردار ہوا کرتا ہے۔ بہرحال خلاصے کی بات یہی ہے، ہم تمام لوگوں کے لیے جو دکھنے والی چیزیں ہیں وہی حقیقت نہیں ہے، وہی سچائی نہیں ہے۔ جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو رسول اللہ کے بیانات ہیں، فرامین ہیں، اللہ رب العالمین کی اطاعت اور فرمانبرداری میں حقیقت اور سچائی ہے، اس میں کسی قسم کی جھوٹی بات نہیں ہے۔ اپنی زندگی کو گزارنا ہے تو ہمارے اپنے بل بوتے پہ نہیں، اپنی من مانی سے نہیں، اپنی من مانی سے اگر چلائیں گے تو زندگی خراب ہو جائے گی، برباد ہو کے رہے گی۔ میرے بھائیو یہ حالات، یہ دشمنی، یہ لوگ کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے جب تک اللہ نہ چاہے، جب تک اللہ نہ چاہے۔ اللہ چاہے گا تو ہی ان کے ذریعے سے نقصان بھی ہوگا۔ یہ بات ہے خلاصے کے طور پر۔ اللہ سے میں دعا کرتا ہوں آخر میں اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو توکل علی اللہ کو اچھی طرح سمجھ کر اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم تمام لوگوں کو جب تک زندہ ایمان کی ثابت قدمی عطا فرما، اسلام کے اوپر چلنے والا بنا کے رکھ۔ اے اللہ ہم تمام لوگوں کے گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کو 5 وقت نمازوں کی پابندی وقت پر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو مل جل کے رہنے کی توفیق دے، اتحاد اور اتفاق کی توفیق ہم سب کو نصیب فرما، آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب لوگوں کی دلوں کو ملا، 5 وقت جیسا جمعہ میں حاضری ہم دیتے ہیں ویسا 5 وقت ہماری مسجدوں کو آباد کر۔ اے اللہ ہم تمام لوگوں کو مسجد سے محبت کرنے، مسجد سے لگاؤ رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم تمام لوگوں کو نیکیوں سے لگاؤ رکھنے کی توفیق عطا فرما، دل لگانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں جب موت دے تو ایمان کی حالت میں ہم سب کو موت دے، آمین یا رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید، ونفعنا وإیاکم انہ تعالی جواد۔